عرفان صاحب، کوئی پاگل پن کے پیچھے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی ہے، یا یہ جسٹ آؤٹ آف ریئیکشن اٹھاؤ اس کو بھی بند کرو، یہ بول رہا ہے اس کو بھی بند کرو؟ ندیم، یہ جو جس چیز کو آپ پاگل پن کہتے ہیں نا، پاگل پن وہ لوگ کہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سیانے ہیں۔ پاگل جو ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب پاگل ہیں اور میں سب سے سیانہ ہوں۔ تو یہ پاگل پن نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک ہوتی ہے۔ مجھے نصیحت دینی ہے، وہ میرے ذریعے سے آپ کو پیغام دینا ہے، آپ کے ذریعے سے کسی اور کو پیغام دینا ہے۔ یہ پاگل پن نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایک حکمت کار ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اب میرے دوست جو کچھ کہہ رہے ہیں، ان کی گفتگو سے لگتا ہے کہ ان کو بھی اس کا درد ہوا ہے، انہوں نے بھی محسوس کیا ہے، ان کو بھی اس کا احساس ہے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ان کے بارے میں، ڈاکٹر شاہد صاحب کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں، میرے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایک اصولی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر نجم سیٹھی ایک کالی لکیر کے طور پہ موجود ہے اور ہم ایک نئے پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں، ایک تبدیلی کی لہر آ چکی ہے، ایک انقلاب آشنا ہو چکا ہے پاکستان، ریاست مدینہ کی اخلاقیات کی طرف داخل ہو گیا ہے، تو کیا وہی نظیر ہونی چاہیے؟ اس دور میں نجم سیٹھی تھا تو آج کے دور میں شاید مسعود ہو جائے، تو پھر عرفان صدیقی ہو جائے، رضوان رضی بھی، پھر رضوان رضی ہو جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ روایتیں، میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ غلاظت کے ٹوکرے ہوتے ہیں۔ ان ٹوکروں کو سروں کے اوپر لے کے آپ جب چلتے ہیں نا، تو پھر تبدیلی کا دعویٰ اور مدینہ کا دعویٰ چھوڑ دیں۔ کہیں جی کل وہ کر رہے تھے، آج ہم کر رہے ہیں، کل ہم یہ چلے جائیں گے تو یہ پھر ہمارے ساتھ کر لیں۔ اس طرح نہیں، یہ معاشرے کی ٹوٹ پھوٹ کا عمل ہے۔ عرفان صدیقی کو چھوڑ دیں، ڈاکٹر شاہد مسعود کو چھوڑ دیں، یہ معاشرہ ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کی قدریں ٹوٹ رہی ہیں، ویلیوز ختم ہو رہی ہیں۔ کہ ایک آدمی جو اپنے گھر کے اندر ہے، مجھے تو ایک کال کرتا تھانے دار کہ سر آپ کل آئیں، کوئی بات کرنی ہے، تو میں چلا جاتا، بجائے اس کے آپ نے نہ مجھے بتایا، نہ نوٹس دیا، نہ وہ میرا گھر ہے، نہ میں اس کا کرایہ دار ہوں، نہ میں اس کا مالک ہوں، مجھے اٹھا کے اس طرح سے آپ لے جاتے۔ کیا مثال آپ قائم کرتے؟ اور پھر عدالت، یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا قانون اور اس کو نافذ کرنے والے ادارے، ایک ہوتا ہے عدل فراہم کرنے والے ادارے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مجھے یہ ملا، عدل نافذ کرنے والے ادارے سے، اس کے باوجود کہ میں خود کہہ رہا ہوں جی کہ مجھے بتائیں میں کہاں آتا ہوں، مجھے 14 دن کا ریمانڈ ملا ہے۔ تو یہ روایتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں کسی بھی حکومت کے لیے۔ اب دیکھیں، سبکی ہوئی ہے ان کی، رسوائی ہوئی ہے ان کی، جگ ہنسائی ہوئی ہے ان کی۔ اگر کوئی نظام موجود ہے، آج میں ابھی پڑھ رہا تھا، فردوس عاشق اعوان صاحبہ نے کہا ہے کہ جی یہ نظام کی خرابی کی سزا ملی ہے عرفان صدیقی کو۔ اب نظام کس کا ہے؟ نظام کس کے ہاتھوں میں ہے؟